آپ کو کنفیوز کرنے کی بہت کوشش کی, اور تاریخ تو پڑھائی نہیں جاتی نا, Yes. آپ کو تو نصب العین پڑھایا جاتا ہے. Mm-hmm. ہول آئیڈیالوجی آف لبرلزم was constructed as an opposition to Islam. Knowledge is not west or east, knowledge is cumulative. کیونکہ رسول پاک سے زیادہ لبرل انسان اور کون ہو سکتا تھا. اور سید احمد کی آرگومنٹ تھی کہ ethics precedes مذہب. تو مذہب in post 19th century under colonial conditions became a way to differentiate others. It became identity politics. خیر ستڑی مشی میں ہوں معاذ. اور ایپیسوڈ میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عائشہ جلال نے. ڈاکٹر عائشہ جلال ایک پروفیسر ہے اور ٹفٹ یونیورسٹی میں تاریخ پڑھاتی ہے. ریسنٹلی انہوں نے ایک کتاب مسلم انلائٹنڈ تھاٹ ان ساؤتھ ایشیا لکھی ہے, جس میں موضوع ان کی یہ ہے کہ کیا مسلمان روشن خیال تھے, کیا مسلمان روشن خیال ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں ہے, کیا اسلام میں روشن خیالی کا وہ عنصر موجود ہے. ان سوالوں کو موضوع بنا کر ہم نے ان کو علم ایکوس کی اس ایپیسوڈ میں دعوت دی ہے. I would like to first of all extend my gratitude to you. You just authored a very brilliant book. I think it gave us that intellectual equipment to argue for something different, جس کو آپ روشن خیالی کہتے ہیں. تو یہ تو مغرب نہیں وہ تو سارا وہ لبرلزم کے بعد آیا تھی نا. آپ کے جو لبرلز ہیں سب سے زیادہ تو وہ اپنے آپ کو لبرل بڑی خوشی سے کہتے ہیں, اور جو ویسٹ سو کالڈ ویسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ مسلمان لبرل ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کہ ایک اب آج کل تو ڈیفینیٹلی کہتے ہیں, شاید پہلے سوچتے تھے کہ شاید کوئی لبرل ہو سکتا ہے مسلمان, مگر اب تو کوئی امید نہیں ہے. تو انہوں نے تو بالکل ہی مسلمانوں کو اس میں سے نکال دیا ہے. تو اس کے بارے میں نے یہ لکھا ہے کہ مطلب یہ سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جو مسلمان خود تھے جو لکھ رہے تھے 19ویں صدی میں آخر میں اور ارلی 20th سینچری میں, انہوں نے اتنے الفاظ ہماری زبان میں آئے ہیں اردو میں انگریزی کے, مگر لبرل ورڈ جو ہے نا وہ نہیں انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے روشن خیالی استعمال کیا, وسعت دماغی, آزاد خیالی. سو یہ مطلب بڑی دلچسپ بات ہے, اور وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ہمیں ہمارے پاس پہلے سے موجود تھا. اگر آپ فارسی لٹریچر کو دیکھیے, فارسی کوپس کو دیکھیے, تو اس میں ہے روشن خیالی تو بہت عام ہے وہاں پر. تو یہ بہت انٹرسٹنگ بات مجھے لگی کہ جو جتنے بھی میں نے لوگوں کو پڑھا ہے اردو میں 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے شروع میں, وہ ورڈ جب انہوں نے استعمال کیا ہے اس کا, تو انہوں نے روشن خیالی استعمال کیا یا آزاد خیالی یا بہت سے ویریشنز ہیں اس کانسیپٹ کے. تو ان کا پوائنٹ یہی ہے کہ انہوں نے لبرل, اور یہ بھی بڑی بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ ہوں, انہوں نے اپنے آپ کو لبرل بہت کم کہنے کی کوشش کی ہے. یہ تو لبرلزم کا جو قصہ ہے وہ تو آئی تھنک پوسٹ انڈیپینڈنس جو آپ کی ایلیٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ اپنے آپ کو لبرل دکھائے, مگر ویسٹرن کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو یہ بات ذرا مسئلہ یہ ہے. سو آئی تھنک اس میں ہمارے لبرلس کے لیے بھی ایک بات ہے کہ اگر آپ بھی اب سے روشن خیالی ہی اپنائی کہ دس ورڈ از لائک مور انڈیجنس. نہیں, مگر اگر روشن خیالی, تو میں yہی بات کر رہی ہوں کہ روشن خیال تو ایک مولوی بھی ہو سکتا ہے جو اچھا پڑھا لکھا. اب آپ کے فرنٹیئر میں بہت سارے ہیں, مولانا صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان ہیں, کافی روشن خیال ہے میں سمجھتی ہوں. یعنی کہ یہ جو لبرلزم کی جو بات آ گئی ہوئی ہے اور جو ایک رکاوٹ آ گئی ہوئی ہے ہمارے ڈائلاگ میں اپنے ساتھ, اپنے اندر اندرونی ڈائلاگ میں, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ وہ ہیں مغرب زدہ ہیں. تو مغرب زدگی کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ اپنی جو اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس اندر کیا ہے, سبسٹینٹیولی بات کرنی چاہیے. تو یہی میں نے دکھایا ہے کہ جو جن لوگوں کو میں نے پڑھا ہے اور جن کے بارے میں لکھا ہے وہ مذہب کے خلاف بالکل نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ مذہب جو ہے ہمارا وہ ریشنل تھاٹ یا عقل استعمال کرنے پہ آپ کو کافی اس پہ زور دیتا ہے کہ آپ سارا قرآن عقل کی بات کرتا ہے. تو میں کہتی ہوں یہ بہت ضروری بات ہے جو بیکاز آف دا ویسٹرن انفلوئنس یہ پرابلم آ گئی ہے ہماری. I would like to come to this question later as well. اور آپ نے پوسٹ انڈیپینڈنس کے بارے میں بھی بات کی ہے. So
like I would want first to understand this framework of mind you identified as रोशन ख्याली. तो इसकी जी जी, contours क्या है, मतलब वो कौन सी elements है उसके जो एक शख्स कॉन्टूर्स को. एक तो ये है कि रीजन रीजन जिसको आप कह सकते हैं, रैशनल थॉट कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल तो मुसलमानों ने, अब यही हमें स्टार्टिंग विद सैयद अहमद, अभी आप एक, मैं शुरू करती हूँ गालिब के साथ जो बहुत ही दिलचस्प इंसान हैं, और उनके लिए तो वो तो काफी इम्प्रेस थे, आपको मालूम है, अंग्रेजों की उनकी उनकी तहजीब से, उनकी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से. जब वो जाते हैं कलकत्ता, कोलकाता से वापस उनका आने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि वो ओके. समझते हैं कि इतनी वसी वसी तर उन्होंने सड़कें बनाई हुई हैं, इतनी खूबसूरती से उन्होंने वो चला रहे हैं, तो बहुत इम्प्रेस होकर आते हैं. उनसे आगे मैं जाती हूँ सैयद अहमद, जो बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है, जो मुसलमानों को ताकीद करते हैं कि ये जो आपको तासब है आपके अंदर, मगरब की जो तालीम आ रही है, ये कोई उनकी मगरबी तालीम नहीं है. हमने उनको उनको जब वो डार्कनेस में थे, जब वो अंधेरे में थे, तो हमने इस्लामी सोच ने उनको 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 हमने ग्रीक थॉट दी, और ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक हमने उनको दी, और अब उनसे हम वापस ले रहे हैं. तो ये ओके. कोई हमसे मतलब हमसे बाहर चीज नहीं है, ये बहुत जरूरी बात वो करते हैं, यस. जिसको लोगों को समझ नहीं आई, अभी तक समझ नहीं आई. वो कहते यस. हैं, व्हाट आई एम सेइंग इज कि ह्यूमन नॉलेज नॉलेज इज नॉट वेस्ट और ईस्ट, नॉलेज इज क्यूमुलेटिव. ओके. ये जो ओके. कैटेगरीज बना दी गई हैं कि रेशलाइज्ड कैटेगरीज, ये तो कॉलोनियलिज्म, वेस्टर्न कोट एंड कोट यूरोपियन कॉलोनियलिज्म ने बनाई ना, क्योंकि वो आपको नीचा दिखाना चाहते थे. तो उन्होंने ओके. कहा कि हमने आपको एनलाइटनमेंट दी है, हमने ओके. आपको आके एनलाइटनमेंट दी है. तो यहाँ पर तो बात ये बनती है कि एनलाइटनमेंट, वो सैयद अहमद आर्ग्यू कर रहा है कि एनलाइटनमेंट तो थी, ओके. मगर हमने खुद हम जवाल पे गए हैं, तो अब हम उनसे चीज वापस ले रहे हैं. और यही बात somebody like नजीर अहमद भी कहते हैं, या आई मीन, और शरार तो बहुत ज्यादा कहते हैं, साफ लिखते हैं, अब्दुल हलीम शरार जिनके बारे में मैंने लिखा है, वो कहते हैं कि नॉवल जो है, हम कहते हैं कि विक्टोरियन नॉवल हमारा मॉडल है, मगर ये तो सब असल में दास्तान गोई तो हमारे पास खुद थी. हाँ, दास्तान तो मैं हमारे पास समझती होती हूँ है. कि ये चीज, क्योंकि हम लोगों का जबान के साथ हमारा वो डिस्ट्रप्शन हो गई, फारसी जो थी हमने छोड़ दी, और सारा जो आपका आपका जो आपकी जो लिटरेचर है वो फारसी में था. तो ओके. उर्दू में भी महारत हासिल करने के लिए फारसी पे बोरियत बहुत जरूरत होती है, उसको वो हमसे कट गई. तो एज ए रिजल्ट हम खुद वेस्ट के उनमें फंस गए हैं, उनकी उनकी थॉट में फंस गए हैं, और अपनी चीज भूल गए हैं. तो ये जो लोग पहले लिख रहे थे, वो जैसे सईद अहमद के का मैंने जिक्र किया है, वो यही अपने मुसलमानों को कहने की कोशिश करते थे कि ये तासब मत करो, इसको अपना लो, ये तुम्हारी Yes. अपनी तुम्हारे पास वापस आ रही है. Okay. तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अहम बात है. And this like struck me a lot. You had said in your book that this idea that Muslims are insular to what we call now foreign एग्जैक्टली, learning नहीं, or वो तो knowledge. अभी भी This is a लिखा जा very रहा है ना. colonial construct. Like, नहीं नहीं, मगर ये आपके आपके पोस्ट कॉलोनियल इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड जो बैठे हुए हैं अब दुनिया में हर तरफ बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि आप इंसुलर हैं. yes. और मैंने कोट किया है कि वो कि मुस्लिम्स कांट बी लिबरल, क्योंकि उनका मजहब इस पे इंटरफेयर करता है. तो यानी कि अगर मजहब की बात आप करें तो कहना कि लिबरल जो लिबरल हैं, सो कॉल्ड वेस्टर्नर्स जो लिबरल हैं, उनको मजहब से कोई लगाव नहीं है. उनका मजहब लिबरल है, हमारा मजहब लिबरल नहीं है. तो ये Okay. तो नहायत ही गैर तारीखी बात है, क्योंकि रसूल पाक से ज्यादा लिबरल इंसान और कौन हो सकता था. और Wow. जितने भी Wow. मुसलमान थे, नहीं तो I लिबरल had लिबरल this. It's a very good point that you नहीं नहीं नहीं, मगर followed. लिबरल कोई वेस्टर्न आइडिया तो नहीं है ना. Mm-hmm. लिबरल तो एक क्वालिटी है, ऑफ माइंड है, मॉडरेशन की बात है. और आपको मालूम है कि रसूल पाक बहुत ही वसीउल दिमाग थे. Yes. Yes. और यही ताकीद करते थे कि मॉडरेट. और जब उन्होंने कहा कि मेरी जो कम्युनिटी है वो एक मीडियन कम्युनिटी है, यानी कि मिडिल ऑफ द रोड कम्युनिटी है, एक्सट्रीमिज्म पे नहीं जाती. ये Extremism हम पे भूल नहीं. जाते हैं, क्योंकि हम तारीख नहीं पढ़ते, हम Yes. सिर्फ बातें सुन लेते हैं, और आइडियोलॉजी पढ़ के हम ये बकवास करते हैं, वो बकवास करते हैं. मगर अगर आप सोचें कि इस्लामी तारीख क्या बताती है, आपको ये बताती है कि जब खारजाइट्स ने कहा कि जो मुसलमान रसूल पाक की तालीम से इनहराफ करता है,
اس کو مسلمان اس کو نکال دو. تو ساری جو آرتھوڈاکسی واٹ یو کال سنی آرتھوڈاکسی فارمڈ اٹسیلف, انہوں نے سب نے ریجیکٹ کیا یہ خارجائٹ کانسیپٹ. اس لیے ریجیکٹ کیا کہ اگر یہ مان لیتے تو کوئی بھی مسلمان نہ رہتا. I mean, یہ تو ایک شروع کی بات تھی نا کہ نئی کمیونٹی بنی تھی, تو یہ خارجائٹ کا جو آئیڈیا تھا. تو the point I'm trying to make is کہ مسلم سنی آرتھوڈاکسی فارمڈ اگینسٹ ایکسٹریمزم, بعد میں بنی. جس طرح آپ نے کہا کہ ہم یا جس طرح آپ نے کہا آپ میری کتاب کو پھر غور سے پڑھیں تو میں اس میں لکھتی ہوں کہ خارجائٹس جو تھے ان کو جو ریفیوٹ کیا گیا وہ سنی آرتھوڈاکسی نے کیا. سنت والجماعت تو تھے, انہوں نے خارجائٹ کو ریجیکٹ کیا تھا, ان کی اس ایکسٹریم تھاٹ کو ریجیکٹ کیا تھا کہ جو مسلمان صرف اس وجہ سے کہ وہ رسول پاک کی تعلیم کو نہیں مان رہا, یہ مطلب نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو, یہ ہمارا نہیں ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں, یہ بلیور کے اور اللہ کے درمیان بات ہے, یہ ہماری بات نہیں ہے. سمجھ گیا؟ یس اینڈ ڈیفینیٹلی جس طرح آپ نے کہا کہ ہم تاریخ کو نہیں پڑھتے, مجھے لگتا ہے کہ ایک نقصان اس سے یہ ہوا ہے کہ ہم وہ تقدس کا شکار ہوئے ہیں صرف, اور اس کے بعد جب وہ نظریے آتے ہیں تو پھر وہ ہم پاگل ہو جاتے ہیں. آپ نے صحیح ہے, آپ کو کنفیوز کرنے کی بہت کوشش کی, اور تاریخ تو پڑھائی نہیں جاتی نا, آپ کو تو نسب العین پڑھایا جاتا ہے ایک طریقے سے. سو یہ ہمارے جو بیچارے بچے ہیں ان کو کنفیوز کرنا, پھر یہ مغرب زدگی کی بات کرنا, تو مطلب انسان ایک قسم کا ریئیکٹیو ہو جاتا ہے. یہ کوئی اتنی بڑی مشکل بات نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جہاں تک لبرلزم تو ہے ویسٹرن کانسیپٹ, اور وہ لبرلزم نے ہمیشہ مسلمانوں کو, اب آپ نے پتہ نہیں میری وہ بات پڑھی ہوگی, جوزف مسعود نے ایک کتاب بڑی مزدار لکھی, اسلام اینڈ لبرلزم. ایگزیکٹلی, وہ کہتے ہیں کہ لبرلزم بنا ہی اسلام کے خلاف. واو. نہیں, وہ یہ ان کی ساری آرگیومنٹ ہی یہ ہے کہ اٹ از ناٹ دیٹ اسلام کانٹ بی اکوموڈیٹڈ, کہ the whole ideology of liberalism was constructed as an opposition to Islam. And yes, when I heard this point from you, I was like also thinking about the new atheist movement. It is also constructing its whole argument against Islam and justifying this. Atheism جو ہے نا, let me make one point to you, جو بہت اہم بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم سیکولرزم کی بات کرتے ہیں اور آپ کسی بھی اردو لغت کو اٹھائیں تو اس میں سیکولرزم کے معنی کیا بتائے جاتے ہیں؟ لادینیت, الحاد. اور یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ لادینیت, سیکولرزم ایون ان دا ویسٹرن انلائٹنمنٹ, یورپین انلائٹنمنٹ میں انہوں نے مذہب کو نہیں ریجیکٹ کیا. وولٹیر جو تھے, جو انلائٹنڈ تھنکرز میں بہت اہم تھے, وہ چرچ فادرز کے خلاف تھے, مذہب کے خلاف نہیں تھے. یس. اور یہ بات بہت اہم ہے کہ the word against لادینیت, the word for the لادینیت is atheism. آپ نے atheism کا ذکر, so secularism is not anti-religious. Yes, it's not anti-religious. ڈاکٹر, آپ نے اپنی کتاب میں دلی کالج کے بارے میں بہت خوبصورت الفاظ سے بہت دلچسپ ہے. You said that like it was an experiment and open mindedness جہاں پر reason, knowledge and revelation they would east and west would. اس میں تو بہت مزدار, اس میں تو بہت مواد ہے ہمارے پاس کہ یہ 1857 ریبیلین سے پہلے جو وہاں پر ہو رہا تھا, یعنی کہ وہاں پر شاگرد اور استاد مل کر ٹرانسلیٹ کرتے تھے انگریزی کتاب کو اردو میں, اور پھر وہ چیک ہوتی تھی اور پھر پڑھائی جاتی تھی. تو وہاں پر تو مطلب ایک قسم کا ایک انلائٹنڈ ماحول تھا اور بہت ایکسائٹمنٹ تھی. میں اس کے بارے میں لکھتی ہوں, ذکاء اللہ کے بارے میں, اور یہ سب جو مطلب ایکسائٹ ہوتے ہیں. ذکاء اللہ تو میتھمیٹیشین تھے اور بڑے اچھے میتھمیٹیشین تھے. سو مطلب نالج کو انہوں نے اپنایا, مگر اپنی زبان میں اپنایا. مگر یہ بات کہنا کہ کیوں نہیں ہم نے اپنی اردو زبان میں میڈیم کیوں نہیں رکھا, اس کی بھی ایک وجہ ہے. اس میں اس کی بات کرنے کی ضرورت ہے آپ کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ ذکاء اللہ اور نذیر احمد, جو ان کی بہت دوستی تھی, وہ سید احمد سے کہتے تھے کہ آپ اردو میں رکھیے, میڈیم آف انسٹرکشن اردو رکھیے. تو سید احمد نے کوشش کی تھی, آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ٹرانسلیٹنگ سوسائٹی ایک بنائی تھی, کہ انلائک دا ایبسڈ مامون کے زمانے میں یا ہارون رشید کے زمانے میں, جب کتابیں گریک تھاٹ, گریک لٹریچر, گریک فلسفی کو ٹرانسلیٹ کیا گیا,
عربی میں کہ کیونکہ ان کی اپنی حکومت تھی, ان کے پاس پیسے تھے, یہاں تو انگریزی حکومت بیٹھی ہے, تو ہم اتنے ہم کر ہی نہیں سکتے جس لیول پہ کرنے کی ضرورت ہے, ہم کر ہی نہیں سکتے. مگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ ساری ہماری ٹریجڈی جو ٹھیک ہے کہ اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ سید احمد کی غلطی ہوئی, وہ ایک پریگمیٹک بات تھی, مگر پوسٹ انڈیپینڈنس میں کیوں نہیں انہوں نے کیا؟ آپ دیکھیے کہ پنجاب میں ابھی تک پنجابی نہیں پڑھائی جاتی. اور آپ کو معلوم ہے کہ فرام نوم چومسکی ٹو ایوری ادر لنگوسٹ وہ کہتا ہے کہ بچے کو اپنی مادری زبان میں پڑھاؤ تاکہ اس کی یہ نہیں, وہیں پر آپ کوگنیٹو ڈسوننس پیدا کر دیتے ہیں اپنے ان کو, یا تو ایک نفرت ہو جاتی ہے اپنی پڑھنے سے, اس کے بعد روٹ لرننگ کہ سب کچھ روٹ. سوچو نا, تعلیم کیا ہوتی ہے؟ تعلیم ہوتی ہے کہ اپنے دماغ کو آپ کھولیں. یہاں پر آپ کو کہا جاتا ہے کیا سوچنا, کہ آپ کیا سوچیں. سو آپ جیسے بچے ہوں تو جو سوچنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ اصل بات تو یہ ہے کہ سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے, مگر یہاں تو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یس, اور آپ نے جو کوگنیٹو ڈسوننس کے بارے میں بات کی, میں جب آپ یہ باتیں کرنے لگا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے یہ جو ذہن میں ٹرانسلیشن چل رہی ہوتی ہے نا, ایک بات کو اردو میں, اردو کو انگلش میں, اور ہمیں پڑھا تھا, مجھے اپنا بتاؤ. یس, آپ نے فارسی, آپ نے پشتو میں پڑھا تھا؟ نو, اینڈ لائک نو, the first time that I read a book in Pashto وہ کچھ دن پہلے, اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی شخص سے بات کر رہا ہوں. It's not a پڑھائی, it's like I'm just talking with a person. It felt so intimate and I think there is like, اور ہماری جو جس طرح آپ نے کہا کہ ایجوکیشن یہ اگر بڑھتی نہیں, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں 3-4 لینگویج سے ڈیل کرنا پڑتا ہے, اور پھر اس میں مشکلات بھی بہت. بالکل, اور سب سے بڑی ٹریجڈی اور سب سے بڑا جو المیہ ہمارا یہ رہا ہے کہ آپ اردو, پنجابی, انگریزی آپ کی طرف لائی جاتی ہے, اور آپ تینوں میں آپ کی مہارت نہیں آتی. نہ ہمارے بچے اردو میں لکھ سکتے ہیں, نہ سوچ سکتے ہیں, نہ انگریزی, یعنی کہ بالکل ہی ان کو چپ کرا دیا جاتا ہے. اور جب تک انسان کے پاس زبان پہ کی مہارت نہ ہو, آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں آتا ماز, اور آپ لکھ نہیں سکتے. تو اسی وجہ سے ہم لوگوں نے کچھ پیش نہیں ہم کر پائے. ہم نے صرف ان کو امیٹیٹ کیا ہے سو کالڈ ویسٹ کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ زبان کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے اس ملک. یس, اینڈ لائک جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے اپنے وہ کلچرز اور ٹریڈیشنس کو بھی بول جاتے ہیں. ناؤ لائک آئی کین ریڈ انگلش, لیکن میں نے آپ کی کتاب کو کافی مشکل سے پڑھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ جس پرسنالٹیز کے بارے میں آپ بات کر رہی تھی, وہ لٹریچر دے ور لائک سو فورین ٹو می, لائک میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی. کہ ہمارے یہاں ڈپٹی نذیر احمد جی ہے, ہمارے یہاں سید احمد, یس ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اور سعید احمد کو تو آپ کو یہی ٹو نیشن تھیوری کے فادر آف ٹو نیشن تھیوری, یا وہ کولیبوریٹر انگریزوں کی محبت میں وہ بھرپور ان کو تھی انگریزوں سے محبت, یہی باتیں آپ سنتے ہیں نا, جو ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں. نہیں, مگر آپ لوگ ہسٹری نہیں پڑھتے. مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ اور بہت سے لوگوں نے بھی لکھا ہے ان کے بارے میں. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ, ہمارا ایک تو یہی ہوا نا کہ روٹ لرننگ اور زبان کی مصیبت, اس وجہ سے لوگ پڑھنے کا ان کو شوق ہی نہیں ہے. کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستانی ایک بہت بڑا ان کا المیہ ہے کہ پڑھنے کی کسی کو شوق نہیں ہے, کیونکہ وہ ختم کر دیا جاتا ہے بچپن میں ہی. آپ کو ایک ایسی زبان, اگر میں اور آپ کو چینی شروع کروا دیں اس عمر میں, تو ہم کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں, کچھ ایسی ہی بات. تو میں جب آپ کی کتاب کو پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ اٹس لائک اے سورٹ آف ٹریبیوٹ ٹو سید احمد خان ایز ویل, بیکاز جن لوگوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو, ڈپٹی نذیر احمد, سب ان کے دوست تھے, مولوی ذکی اللہ, they were like friends. So am I right if I think like this whole movement was actually started by Syed Ahmad Khan of modernism or this Roshan Khayali? سید احمد کا اس میں بہت کنٹریبیوشن ہے. میں مطلب I can't say کہ it is exclusively سید احمد. میں محمد اقبال سے بہت متاثر ہوں, اور کئی وجہ سے میں نے یہ کتاب اس وجہ سے بھی لکھی ہے کہ میں ان کی کانسیپٹ, وقت کا کانسیپٹ مجھے بہت میں ان سے بہت متاثر ہوئی تھی, اور بہت دیر سے میں اس کو لانا چاہتی تھی, کیونکہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ مسلمانوں نے 1857 کے بعد مذہب کو کیا ہوا, مذہب کا کانسیپٹ کیسے تبدیل ہوا. اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے پھر تاریخ کے ساتھ کیا انہوں نے کیا. ایک طرف تو سید احمد نے کوشش کی کہ
تاریخ پہ مسلمان اس پہ توجہ دیں, تاکہ کیونکہ کولونیل ماسٹرز جو تھے آپ کے, کولونیل آفیشلز ٹرنڈ ہسٹورینز, وہ آپ کو ایک خاص قسم کی ایک تاریخ دکھا رہے تھے, مسلمانوں کی تاریخ. اب میں ذکر کرتی ہوں اس کا ایلیٹ کی کتاب, ایلیٹ اینڈ ڈاؤسن کی, یعنی کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ مسلمان سارے جو تھے وہ تھے ہی illiberal, benighted تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ اس کو چینج کیا جائے, اور اسی وجہ سے انہوں نے شبلی کو تاکید کی کہ تم تاریخ کی طرف توجہ دو. حالی کو دی, سب کو مسدس حالی بھی اس لیے لکھوائی تھی انہوں نے. اور وہ یہی کہتے تھے کہ اگر مجھے اللہ میاں پوچھے گا کہ تم نے زندگی میں کیا کیا, تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے علی گڑھ بنایا, میں یہ کہوں گا کہ میں نے حالی سے مسدس حالی لکھوائی. واو, کہتے ہیں, میں نے کوٹ کیا اس میں. یعنی کہ آپ لوگ اپنا اگر پڑھیں تو آپ کو کافی کچھ ملے گا. اور سیڈ بات یہی ہے کہ ہم لوگ, میں نے بھی شروع میں جو اپنا کام کیا تھا, آپ کو معلوم ہے کہ میرا کام کلونیل سورسز پہ تھا, اور وہ بھی ضروری تھا, اور وہ انگریزی میں تھے. تو اب میں نے جا کر اردو میں کام کیا ہے, اور کافی اس میں مجھے فرق نظر آیا ہے انٹلیکچوئل تھاٹ میں. اوکے, سو سر سید احمد خان کے بارے میں بھی اور مولوی ذکا اللہ, اس کے ان کے بارے میں بھی جب آپ بات کرتے ہو تو ایک طرف ہوتے ہیں اخلاق, what they call ethics and religion. So how they understood this category of religion? What does it mean? بہت اچھا سوال ہے معاذ. What is ethics? Like ethics جو ہے اخلاق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مذہب سے پہلے آتا ہے. اگر آپ کی میں اخلاقیت نہ ہو تو آپ مذہب کا کیا حاصل کریں گے؟ جو اخلاق ہوتا ہے وہ یعنی کہ اگر آپ میں بیسک اخلاق نہیں ہے, اور جو ہمارے لوگوں میں نہیں ہے. کیونکہ ایک بات میں اور بھی کرنا چاہتی ہوں کہ بہت دلچسپ ہے کہ ایون ایز لیٹ 19th century حالی سروے کر رہے ہوتے ہیں ایجوکیشنل کریکولم ان دا پنجاب, تو وہ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ لیٹ 1890s آئی تھنک میں جاتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ جو اسکول کریکولم میں سعدی کی بستان اور گلستان پڑھی جاتی تھی. یہ ہماری اخلاقیت کی بیسک کتابیں ہیں, اور یہ ہم کسی کو نہیں پتا. آپ نے کبھی پڑھی ہے بستان؟ یہ تمہیں پڑھنی چاہیے. بستان اور گلستان کو پڑھو, یہ سب پڑھتے تھے. اخلاق جو ہے ان کا آرگیومنٹ ہی یہ ہے کہ اخلاق جو ہے وہ الگ ہے, اور مذہب کے پاس آنا اور اصل مذہب کو سمجھنا, اخلاقیت پہلے آنی چاہیے. اخلاقیت تو ماں باپ پڑھاتے ہیں. اخلاق کسی بچے کو کہنا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, وہ مذہب تو نہیں آپ کو بتاتا. اخلاقیت اس میں وہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں, اور اخلاقیت کی بیسس تو پھر آپ کی ہے دوانی کی ہے. اتنے زیادہ اخلاقی کتابیں ہیں جو اور آج کل ریسنٹلی میں تو مظفر عالم نے بہت لکھا ہے مسلم تھاٹ پر, تو وہ پڑھنا چاہیے آپ کو. مسکبہ, ابن مسکبہ کا اخلاقی, اور وہ سب گریک ایتھکس میں تھا. سو ان کا اور سید احمد کی آرگومنٹ تھی کہ ایتھکس پریسیڈز مذہب. ایتھکس پریسیڈ مذہب, یعنی کہ مذہب کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کا صحیح تشریح کرنا, اس کے لیے آپ کو ایتھکس پہلے سے چاہیے. اگر آپ کے پاس ایتھکس ہی نہ ہو اور آپ بالکل ہی بے اخلاق انسان ہوں, تو آپ مذہب کا کیا حاصل کریں گے؟ آپ سوچ لیجیے آج کل کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں. ڈیفینیٹلی یس, جس اور اس وجہ سے جب آپ نے کہا کہ مولوی فضل الرحمان بھی روشن خیال ہے, تو میری ذہن میں یہ بہت اور بڑے ذہین اور زیرک سیاستدان ہیں, میں تو سمجھتی ہوں, اور روشن خیال ہیں. ہمیں ان کے کئی باتوں پہ ہم شاید نہ مانیں. جہاں تک عورتوں کا سوال ہے شاید میں ان سے نہ ایگری کروں, مگر وہ تو میں سید احمد سے بھی نہیں ایگری کرتی, اور نہ ہی اقبال سے ایگری کرتی. یس, اور اس عورت کے سوال پر بھی آئیں گے, لیکن اس سے پہلے میں لائک کین یو ٹیل اس مور ہاؤ دے انڈرسٹوڈ دس کیٹیگری آف ریلیجن, اور یہ جو ریلیجن کی کیٹیگری تھی وہ 1857 کے بعد تبدیل کیسے ہوئی؟ ہم نے اپنی آئیڈینٹی کو, سب سے پہلے تو بات جو میں the reason I began with غالب, اپنی کتاب پہلا چیپٹر غالب پر ہے, وہ اس لیے ہے کہ غالب کو آپ کو معلوم ہے کہ لوگ اس کو کہتے تھے کہ یہ تو کافر ہے, یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں. وہ بیچارہ کہتا رہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں, میں معاہد ہوں, مگر خود کہتا تھا کہ میں ہوں. مگر کیونکہ مذہب 1857 کے بعد جو ہے وہ مذہب کا مطلب کیا ہوتا ہے, مذہب کا مطلب بدلتا ہے, اس لیے کہ ہم تو سوچتے ہیں کہ مذہب ہمارا رشتہ
خدا کے ساتھ with the divine creator اس کے ساتھ ہے, یا notion of piety. So مذہب in post 19th century under colonial conditions became a way to differentiate others. It became identity politics. اور آپ کو پڑھنا چاہیے ولفرڈ کینفل اسمتھ کی کتاب میننگ اینڈ اینڈ آف ریلیجن, جس میں وہ بہت خوبصورتی سے بتاتے ہیں کہ میڈیول ایرا میں ہمیشہ مذہب کا مطلب ہوتا تھا پائرٹی. اس کا مطلب ہی ریلیجن, ریلیجیو means to return to God. To return to God, okay. اور جیسے اسلام میں بھی دین کہاں سے آتا ہے؟ دین سے آتا ہے, یعنی کہ خدا کا دین ہے اور آپ ان کو واپس کرتے ہیں وہ جو انہوں نے دیا by showing gratitude to Allah, right? Because of what all God has given you. So you return by following the path that God lays out for you, by what God suggests. So اس میں بھی similarity ہے, یعنی کہ مذہب کا مطلب ہوتا ہے returning to God. Yes, returning to God. اس میں piety کا بہت بڑا اہم ہے importance piety کا. So وہ ختم ہو جاتا ہے اور identity بن جاتی ہے. So religion becomes identity to differentiate yourself from others. Okay. اور اس کے بعد انگریز census category بنا دیتے ہیں. Yes. وہ census کا basis رکھتے ہیں کہ مسلمان جو مسلمان نہیں ہے وہ ہندو, یا جو ہندو نہیں ہے وہ مسلمان ہے. So یعنی کہ وہ contrast کرا دیتے ہیں. اور populations جو پہلے ان کو مذہب, یعنی کہ یہ بات بہت اہم ہے آپ کے لیے اور آپ کے سننے والوں کے لیے بھی, کہ انگریزوں سے جب انہوں نے before identity took over religion سب کو وہ ایک faith ایمان کی بات تھی, اپنے ایمان کی بات تھی, جو آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ. تو اس میں فارسی سپیکرز تھے, اس میں ٹرکش سپیکرز, ٹرکش تھے, افغان تھے, تو وہ اپنے آپ کو ٹرک, افغان اور فارسی سمجھتے تھے. Capital M Muslim was an identity census category. Okay. So religion as identity, میں نے اپنی کتاب جو لکھی تھی Self and Sovereignty میں, اس میں نے distinguish کیا تھا religion as identity, religion as faith. تو مجھے یاد ہے کہ میری کتاب جو مجھے خود احساس تھا کہ زیادہ تر میں نے religion as identity کے بارے میں لکھا اس کتاب میں. تو میری اور آئی اے رحمان جو ہمارے لیٹ آئی اے رحمان, آپ شاید جانتے ہوں گے ان کو, بڑے اچھے جرنلسٹ تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ریلیجن ایز آئیڈینٹی تو مجھے سمجھ آ گئی, بٹ واٹ اباؤٹ ریلیجن ایز فیتھ. تو میں اس بات میں سوچتی رہی. تو پھر میں نے ایک اور کتاب, جب میں نے فیتھ ایمان پہ سوچنا شروع کیا, تو مجھے احساس ہوا کہ ایمان اور جہاد میں بہت بڑا تعلق ہے. قرآن کو اگر آپ پڑھیں تو جب بھی جہاد کا ذکر آتا ہے پہلے ایمان کا ذکر آتا ہے. ایمان کے بغیر کچھ جہاد نہیں ہو سکتا. یعنی کہ جو جہاد ہے, اسٹرگل ان the way of Allah. So you struggle to become a Muslim. We are born as we're not born as Muslims. We struggle to become Muslims. Yes, you have to constantly strive. So وہی دین ہے نا کہ آپ واپس دے رہے ہیں خدا نے آپ کو. So میں سمجھتی ہوں کہ جب I wrote my book Partisans of Allah, مگر تب بھی مجھے احساس تھا کہ میں نے ایمان کو میں سمجھ نہیں پائی. تو پھر مجھے ریلائزیشن ہوئی کہ جو ایمان کا کانسیپٹ ہے وہ ایک انڈیویجول لیول پر ہی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے انسان اصل طریقے سے. یہ کلیکٹیو لیول پہ جب مومنٹ یو ڈو دیٹ وہ آئیڈینٹی بن جاتا ہے. سو جب میں نے اسی وجہ سے میں نے انڈیویجولس پہ فوکس کیا اس کتاب میں. غالب اسٹارٹنگ ود غالب, دین موونگ آن ٹو سید احمد, then Zakaullah, Deputy Nazir. So in sab ka jo, so that's how you really understand کہ انسان کا ایمان کیا ہوتا ہے. ایمان بہت مشکل ہوتا ہے. It's more personal. It's personal. Yes, آپ نے کہا کہ لائک یہ غلط ہوگا اگر میں کہوں کہ آپ نے ایک اور بات بھی کی that Muslim community was interpretive community. Islam. It's an interpretive community. But yes, Islam is an interpretive religion. You have to, Musliman, not every Musliman agrees. Everybody has their own interpretation. سارا مسئلہ کیا ہے ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ جو آپ کی ہینڈفل آف ایلیٹ ہے جو رول کرتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ ان کا کانسیپٹ آف اسلام سب پر مسلط ہو. مگر اسلام جو ہے سب کا اپنا اپنا فیتھ از سورٹ آف ملٹی فیسٹڈ. سب اپنا انٹرپریٹ کرتے ہیں. Yes. تو یہی
تو یہ جو ہے نا کہ اسٹیٹ آ کر ڈیسائیڈ کرے کہ یہ اسلام ہے اور جو Yes, نہیں ہے ma'am. یہ اسلام نہیں ہے. And don't you think like this attitude is reinforced when religion became identity? جب بالکل وہی تو میں ہم، بات کر رہی ہوں کہ دیٹ از دا ہول پرابلم کہ آپ نے مذہب کو اسٹرپ کر دیا ہے اس کے ایمان بیسس سے اور اس کو آئیڈینٹی بنا دیا ہے جو آپ کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے اوروں سے. اور اسے یس دیٹ از دا پرابلم. یس اور اٹس جب ویری پوسٹ کلونیل پیریڈ میں پھر جو ایلیٹ آئی ہے اس نے اپنا انٹرپریٹیشن اس کو ابھارنے کی اس پہ مسلط کیا ہے. سو یہ لڑائی تو چل رہی ہے. لڑائی تو یہ ہے کہ اگر آپ and the reason why I spent so much time on Shibli Nomani's book Al-Mamun, اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب مامون نے مسلط کرنے کی کوشش کی the concept of the Quran as the created word of God, اس کا ریاکشن آیا. تو اس کا for years after that اسٹیٹ نے کوشش نہیں کی کہ ایک انٹرپریٹیشن کی جائے اسلام کی. چھوڑ دیا لوگوں کو کرنے کے لیے اپنا مذہب. اور انگریزوں کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ پھر انہوں نے ڈیورنگ دی برٹش پیریڈ کیونکہ انگریز تو کہتے تھے کہ ہمیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے مذہب میں جبکہ وہ کافی I mean they were busy creating religion as identity and religion as conflict. تو پوسٹ کلونیل پیریڈ میں اسٹیٹ نے پھر کوشش کی کہ ایک کانسیپٹ پیش کیا جائے اسلام. مسئلہ سارا وہی سے یعنی کہ ہمیں سیکھنا چاہیے تھا کہ اگر آپ ایک کانسیپٹ سینٹرلائز کانسیپٹ اسلام کا لانے کی کوشش کریں گے تو لوگ ریئیکٹ کریں گے. یس ڈیفینیٹلی دیر ول بی ریئیکشن بیکاز اینڈ تو ہم نے تو اس کے بارے میں بات کی کہ روشن خیال جو ہے وہ مذہب کو کس طرح اپروچ کر رہے تھے. نہیں تو وہ کہتا ہے جو روشن خیال ہے وہ نہ صرف عقل کو استعمال کرنے پہ توجہ دیتا ہے مگر جو نئی تعلیم آ رہی ہے اس کو بھی اپناتا ہے جو اس کے لیے بہتری کی طرف ہو. سو یہ کہنا کہ ہم کیونکہ یہ جو علم ہے یہ سو کالڈ ویسٹرن علم ہے وہ بیچارہ سعید احمد اسی کو کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ویسٹرن علم نہیں ہے, یہ ہم نے ان کو دیا, وہ اب واپس آ رہا ہے, انہوں نے ڈیولپ کیا, اب اس کو اپنا لو. Yes. تو یہ سارا مسئلہ. And one thing that you do in your book, like it complicates these simplistic ideas, secularism versus Islam. Like you don't know what is then secularism. It's complicated. سیکولرزم کو آپ نے لادینیت بنا دیا ہے. تو یعنی کہ اگر آپ کہیں کہ سیکولرزم مینز لادینیت تو دیٹ مینز کہ سارے جو آپ کے سو کالڈ لبرلز ہیں وہ لادینیت کی طرف توجہ دے رہے ہیں. تو وہ تو نیچرلی وہ اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈال رہے ہیں. یس اور ایسا ہوتا بھی. How the Roshan Khayal approached the question of women? Like I think they be like نہیں روشن خیالی. اور let me before I answer you, let me just say to you کہ liberalism, so called western liberalism میں بھی خواتین ابھی تک لڑ رہی ہیں ان کے ساتھ. یعنی کہ جو جہاں تک عورت کا سوال آیا ہے, ویسٹرن لبرلزم از no more روشن خیال than مسلمان روشن خیالی. سو یہ مسئلہ رہا ہے, مسئلہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے اور یہ چلتا رہے گا. No, like جس طرح آپ نے زیب النساء کے بارے میں بات کی کہ مگر زیب النساء کے ساتھ کرتے کیا ہیں بیچارے. I mean people like شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ اس نے مطلب کہ وہ اس کا تو سارا جو تھا اس کا جو شاعری کا جو مجموعہ تھا وہ گم گیا. اور یعنی کہ اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ اس کی میموری بڑی اچھی تھی. اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ اگر گم گیا تو اس نے پھر کیوں نہیں لکھ لیا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اس کی ہے ہی نہیں, یہ کسی اور کی ہے, مطلب without any evidence, but this is just bias. اس کو deny کرنا. Yes, and there was like another the daughter of Aurangzeb. I just want to understand this point کہ یہ جو روشن خیال طبقہ تھا وہ صحیح مذہب کے لحاظ سے بھی اچھا تھا. they were prioritizing reason. نہیں تو کون یہ زیب النساء کا کیا رشتہ تھا؟ دارا شکو کے ساتھ تھا, جہاں آرا بیگم کے ساتھ تھا. تو وہ یہ تو سارا کانسیپٹ ہے, آپ کو پڑھنا چاہیے. اس کی ایک کتاب ہے دارا شکو پہ لکھی ہے اس نے, گاندھی پروفیسر گاندھی نے لکھی ہے, ییل میں ہے. اینڈ ہی واز اے روشن خیال جو بہت امپریس تھے, اور دونوں زیب النساء سے ان کا بہت اچھا رشتہ تھا, اور ایز ویل ایز جہاں آرا جو بہن تھیں. یس لیکن نو سوال میرا یہ تھا کہ لیٹس say if we could talk about Aurangzeb, he could educate his daughter but that same was not allowed for the rest of the people. مطلب because he was asked کہ آپ نے حافظ شرازی کو پڑھنا کیوں
بین کیا ہوا ہے Yes. حرم میں. تو انہوں نے Yes. کہا کہ کیونکہ جب خواتین حرم کی عورتیں جب پڑھتی ہیں حافظ کو تو اس کو لٹرلی لیتی ہیں, ویئرز زیب النساء میں یہ انٹلیکچوئل ایبلٹی ہے کہ وہ سمجھ سکتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے, یہ انہوں نے Okay. کہا. So تو یعنی کہ I think it's again a very اورنگزیب کا problematic. بھی جو کانسیپٹ ہے نا آپ کا کہ اورنگزیب ایک تعصب زدہ انسان تھے, بہت سے ہسٹورینز ہیں ہمارے آج کل جو اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک کلونیل کانسیپٹ تھا کہ اورنگزیب کو آپ نے دکھایا کہ وہ مذہبی تعصب میں مبتلا تھا. وہ بھی ایک سیاسی آدمی تھا, مگر جب اس کی بیٹی کا سوال آیا تو اس نے, آپ کو معلوم ہے میں لکھتی ہوں کہ وہ اس نے کوٹ شاعر کو بین کر دیا, مطلب اس کی جو پوزیشن تھی وہی اڑا دی, مگر اس نے اپنی بیٹی کو شاعری کرنے کا موقع دیا. Yes, and I He said was a very intelligent father. And like that is why I say it's a problem کہ وہ اپنی بیٹی کو اجازت دے سکتے ہیں, وہ ان کے لیے الگ الگ ٹیچرز رکھ سکتے ہیں like but the same he didn't want for the rest of the people. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی جو لبرل اور روشن خیال طبقے ہیں وہ بھی آج بھی اسی طرح کی, وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کلچر بناتے ہیں لیکن ہمارے لیے پھر وہ مولوی کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہو, نہیں بالکل صحیح. I think it's a valid question, مگر as I said اورنگزیب نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو عورتیں ہیں حرم کی یہ حافظ کو غلط طریقے سے سمجھتی ہیں, بٹ زیب النساء میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ سمجھ سکتی ہے کہ اس کا گہرائی کیا ہے اس چیز. تو now I would like to come to علامہ محمد اقبال. اور میرا تو ان کے بارے میں یہ خیال تھا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ٹو نیشن تھیوری کو ری انفورس کیا, اور وہ ایک ایسے شخص تھے جس نے پاکستان کا خواب دیکھا, اینڈ لائک ایٹ بیسٹ ہی واز این اسلامسٹ, لائک دا ورڈ وی وڈ ناؤ یوز اسلامسٹ. تو مطلب خود کو مذہب تک لمٹ کرتے ہیں اور وہ مذہب کو اسی طرح ہی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جس طرح ہم لائک دیٹ ٹیپیکل انڈرسٹینڈنگ. واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ آف محمد اقبال؟ دیکھیے جو اقبال نے لکھا اور بہت کچھ لکھا, کیونکہ شاعر تھے, ان کی شاعری کو انسان کئی ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتا ہے, اور یہ ہوتا ہے سب شاعروں کے ساتھ کہ بڑے مشکل ہوتا ہے. مطلب آپ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایک یہاں سے پکڑتے ہیں ان کی تھاٹ, ایک شاعر کو ایک شعر وہاں سے پکڑتے ہیں اور اپنی بات اس کو, اقبال کو استعمال کیا گیا ہے certainly in the post 47 situation because وہ مفکر پاکستان جو بن گئے, کیونکہ مفکر پاکستان بن گئے, سب نے کوشش کی کہ جو ان کے دماغ میں تھا وہ اقبال کے دماغ میں بھی ڈال دیں. سو یہی صفدر میر کو میں کوٹ کرتی ہوں جو کہتے ہیں کہ نہ صرف اسٹیٹ نے اقبال کو ایک پرٹیکولر طریقے سے دکھایا, but the right wing also appropriated Iqbal and put Maududi's words in him. Now he might be wrong, but that's what Safdar Mir argues. Okay. So what was Iqbal? So Iqbal, I'm coming to it کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے سارا میسج کو سمجھیں, اور میں یہ نہیں کہتی کہ جو لوگ کوٹ کر رہے ہیں وہ اقبال نہیں ہے, مگر اقبال کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر کرنا تو اپنے آپ اپنے آپ کو کنفیوز کرنا ہے اور لوگوں کو کنفیوز کرنا ہے. سو میں نہیں کہتی کہ میں نے سارا اقبال کی ساری تھاٹ کو میں نے اس پہ میں نے لکھا ہے. میں جس بات پہ میں نے لکھا ہے کیونکہ مجھے شوق تھا, انٹرسٹ تھا اس کتاب میں مذہب کے اوپر دیکھنا کہ مذہب کیسے بدلا 1857 کے بعد, اس کے بعد مسلمانوں نے تاریخ کو کس طرح دیکھا. تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس میں ہیومن فری ول, سیلف ڈٹرمنیشن اینڈ پری ڈٹرمنیشن کے بارے میں بہت کچھ لکھا کہ کیا اسلام, کیا ریزن واز کمپیٹیبل ود ریلیجن, واز ریولیشن کمپیٹیبل ود ہسٹری. یہ بہت میں نے لکھا. تو اقبال کا جو جہاں پہ اہمیت آتی ہے میرے لیے اس کتاب کے طرف سے, وہ ٹائم کا ہے, the concept of time. Now ٹائم اور وقت جو ہے وہ تاریخ کے لیے بہت اہم ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ the concept of وقت جو ہمارا ڈومیننٹ ہے وہ سیریل ٹائم ہے, لینئر ٹائم ہے, بیکاز کولونیلزم سے جو کانسیپٹ آیا کہ ٹائم از لینئر, یعنی کہ مسلمانوں کا جو نہ صرف مسلمان بٹ ہندوؤں کا جو سب سے ان کا جو گولڈن ایرا تھا وہ تو گزر گیا, the best has gone.
The best and is gone. that is the past. अब Mhm. आगे देखो, present देखो, आगे देखो. मगर Mhm. इकबाल कहता है कि time is not just linear. Mhm. Time is pure duration, Mhm. which means that और history भी जो है, history is a constant dialogue with the past. Yes, history is a dialogue with the हम past. समझ Mhm. I mean यहाँ इस मुल्क में तारीख को आप गलत तरीके से समझते हैं कि तारीख जो है ये सिर्फ डेट्स के बारे में है या नामों के बारे में है या जंगों के बारे में है. History is a constant, we are constantly in dialogue with the past. So Mhm. pure duration allows you to understand your current situation with reference to the past. अब मस्जिद कॉर्दोबा उनकी जो बहुत ही अहम एक नज़म है, Mhm. आप उसमें वो क्या लिख रहे हैं? That's his concept of time. There is of pure duration. Mhm. It's not कि मतलब he is lamenting the glories of the Muslims, but उससे भी कुछ सीख रहे हैं. Mhm. So pure duration means that you are constantly in touch. The past is present. The past is not past. The past is How not you past. deal with the past is very much with you. Mhm. और so इसमें ये है कि वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप and the other point he makes is that it's constant creation. The universe is constantly being created anew. ये Mhm. कहना कि everything is predetermined is wrong. आप Okay. अपनी स्ट्रगल करें. सारा ट्रेजेडी इकबाल की ये रही है कि हमने इकबाल की इस्लामी नज़मों को लेकर और ग्लोरिफिकेशन को लेकर हम उसको अपना लिया है, और जो स्ट्रगल का एस्पेक्ट है उनका वो भूल गए हैं. भूल गए हैं. Yes, वो भूल गए हैं. आपकी जो Glorification of Islam. So the point Yes. is that you have missed out on his message. Mhm. That is what I'm trying to say कि अगर हम उनका concept of time देखें और उसका relationship with history देखें, तो Mhm. you have an idea. वो कहते हैं कि I have a time with God. Oh. Mhm. He says, do not revile time because time is God. Time is good. Yes. And he says, I have a time. So you have to, हर इंसान की हसीयत अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ हम सबको दिया है. Mhm. या अकल दी है, या गाने की तौफीक दी है, या पेंटिंग की तौफीक दी है. तो लाइफ इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट क्वालिटी और उसको उभारने की आपको कोशिश करनी चाहिए. तो Mhm. दैट्स व्हाट ही मींस कि यू प्ले योर पार्ट इन क्रिएटिंग द वर्ल्ड न्यू. In you. दैट इज योर टाइम विद गॉड. तो Wow. आपको बहुत आपके ऊपर वो एम्फोसिस देते हैं कि आप अपनी कुव्वत के साथ कुछ कंट्रीब्यूट करें, या ना कि Mhm. सिर्फ पुरानी चीजों को सिर्फ उनको आप रिगर्जिटेट करें जैसे आपको पढ़ाया जाता है. Yes, definitely. It's a philosophy of great hope. There It was is. I mean, he was trying to inspire the Yes, Muslim community. definitely. Yes. As is my book. I'm trying to inspire you as well to realize कि और the reason I wrote it is कि आप लोग इतना एक ही तरफ चले गए इस्लाम, और वो भी मगरबी so-called मगरबी interpretation of Islam जिसको अपना लिया गया है. Mhm. आप अपना खुद काम करें और समझें अपने मज़हब को. Yes, definitely. So there was like also an irony. You said like with independence that those ideas just vanished. So No, because like the authoritarianism, I mean, जो मगरब है, जो so-called मगरब है, जो वेस्ट है आपका, जो डोमिनेंट है, वो कहता है कि इस्लाम का मसला है ये, क्योंकि मुसलमानों में तौफीक नहीं है तालीम की, नई तालीम को, क्योंकि तासब ज़्यादा है, तो वो इस्लाम को ब्लेम करते हैं. मगर मैं आर्ग्यू कर रही हूँ कि इस्लाम में तो कुछ भी नहीं है. इस्लाम में तो बहुत कुछ है. ये तो अथॉरिटेरियनिज्म की वजह से है, जिसको the European and so-called West has supported. ये तो the closing of the mind is the irony is that जैसे ही आपको आजादी मिली आप लोग महदूद हो गए. Okay. Yes. तो ये हुआ है. Or And that it's is not because of Islam. It has to do with authoritarianism. it has The to do with closing of okay. authoritarianism, military authoritarianism, Yes. or even civilian authoritarianism. I mean, it's just authoritarianism. कि आपने Yes. एक तो तालीम को आपने कहा कि रोट लर्निंग होनी चाहिए, जो स्टेट कहता है वो पढ़ाओ. सारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज है वो स्टेट सेंटर्ड है. मैं कल गई हुई थी, थोड़े दिन हुए, एक यूनिवर्सिटी में गई हुई थी, तो मुझे यही कहा कि बट नॉलेज तो स्टेट लेवल पर ही हो सकती है ना. मैंने कहा क्यों? कि अगर आप कहें कि सिर्फ स्टेट नॉलेज डिटरमिन करता है तो फिर सिविल सोसाइटी का इसमें क्या ताल्लुक है? आप लोग खुद क्यों नहीं नॉलेज पढ़ते? Yes. Yes, it's a ये भी तो fair सोचने की point. बात है. You said that the closing of the mind is because of authoritarianism, or I think like नहीं, मगर after महदूद 9 किया गया, yes. क्लोज किया गया, सेंसरशिप लेकर आए, लोगों पे
ظلم کیے گئے یا کہا گیا کہ یہ اسلام تم مانو, اور پھر لوگوں نے ریئیکٹ کیا کیونکہ as I said Islam is an interpretive community. People will react to it. But like, there are certain people who, after 9/11 and this sort of thing, thought that we need to reform Islam, and they would like completely ignore this authoritarian aspect of یہ تو authoritarianism نے ہمارے پہ بہت ایک بہت بھار ہے جو اس کی وجہ سے ہمارے دماغ محدود ہو گئے ہیں. آپ نے اس روشن خیالی کو مطلب if you could say these were the elements of روشن خیالی, آپ کے خیال میں ایسے کون سے ایلیمنٹس تھے جو ہمارے اس تاریخ میں نہیں ہے اور جو اس میں ہونے چاہیے تھی؟ سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ ہم یہاں پر ریزن کو یا ریشنلزم کو بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے, بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ خود ہمارے آپ قرآن کو پڑھیے تو عقل پہ اتنا زور ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو. اقبال کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے پھر انٹویشن, جس کو وہ عشق سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, کہ انٹویشن بھی بہت اہم ہے. انٹویشن آپ شاید جانتے ہو کہ الغزالی نے بھی انٹویشن پہ بہت کچھ لکھا. انٹویشن بھی بہت ضروری ہے کہ سب عقل کی بات نہیں ہے. I mean, as I show کہ مسلمانوں نے عقل کو ریجیکٹ نہیں کیا, انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ اس کو لمٹس ہیں. کئی چیزیں ہیں جو ہم نہیں عقل سے سمجھ سکتے, وہ انٹیویٹیولی ہی سمجھی جاتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں دنیا میں دیکھیں جو سائنٹسٹ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ سب کچھ ریشنلی نہیں سمجھا جا سکتا. کئی چیزیں ہیں جو ہمیں انٹیویٹیولی سمجھنی چاہیے. سمجھے آپ, انٹیویٹیولی. اینڈ آئی تھنک اقبال پر یہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ ریزن پر تنقید کرتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ کہتے ہیں لائک دیٹ ہی واز ناٹ یہ تو مطلب یہ تو اگین یہ محدود ان کی سوچ ہے, مگر وہ صرف کہتے تھے ایکسیس آف ریزن. I mean earlier on before Iqbal, even someone like نذیر احمد یا ذکاء اللہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ایکسیس آف ریزن کے خلاف ہیں, ہم ریزن کے خلاف نہیں ہیں. یہ بہت فرق ہے, یہ اس میں بہت فرق ہے کہ آپ کہیں کہ ریزن سب کچھ ایکسپلین کر سکتا ہے. ریزن سب کچھ نہیں ایکسپلین کرتا. ابھی تک سائنس کانٹ ایکسپلین ایوری تھنگ اباؤٹ دس ورلڈ. دماغ کو نہیں سمجھ سکتے. سو وہ ایک انٹیویشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام میں کافی زیادہ ارلی تھاٹ میں بہت اس پہ کام ہوا ہے جو ہم نہیں سمجھ پائے. تو انٹویشن کو بھی اہمیت دی گئی ہے. مگر یہ کہنا کہ اسلام is against reason has been one of the main causes of the decline in our own capacity to think. مگر میں ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ the fact that we can't write original thought or original philosophies, یہ تو زبان کی بات, عبوریت نہیں. we don't have the confidence and the control over language to really be original. اگر آپ دیکھیں the people, I mean آپ کا I mean آپ کے اتنے شاعر ہیں جو پشتو میں لکھتے ہیں اور بہت خوبصورتی سے لکھتے ہیں. آپ دیکھ لیں someone like فیض احمد فیض جس کی ہم واہ کرتے ہیں. اقبال کو لے لیجئے, وہ سب فارسی میں ان کی پڑھائی ہوئی کیونکہ ہمارا وہ کاٹ دیا گیا. ہمیں انگریزی اور وہ بھی بری طرح پڑھائی گئی. I mean 16 سال ہمارے بچے انگریزی پڑھتے ہیں اور پھر بھی بول نہیں سکتے, ایک سیدھا سینٹنس نہیں لکھ سکتے. آپ مجھے بتائیے کہ اس سے زیادہ بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے کسی ملک کا. آپ نے محمد علی جناح صاحب پر بھی ایک کتاب لکھی ہے, ہاؤ ہی فٹس ان دس. پہلی کتاب تو انہیں پر تھی. یس, محمد علی جناح ایک سیاستدان تھے, ایک لائر تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میں ان کو روشن خیالوں میں ہی انکلوڈ کروں گی. مگر میں یہ کتاب میں سوچ پر ہے زیادہ. تو جناح صاحب کی سوچ جہاں تک ہے وہ میں نے اپنی کتاب سول اسپوکسمین میں کافی اس پہ لکھا ہے کہ وہ کیا چاہتے تھے, کس طرح کا ملک چاہتے تھے, کس طرح انہوں نے سمجھا کہ ہندوستان کی یا انڈیا کی کیا ان کے مسئلے ہیں اور سب سے بہترین کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کیا ہوگا. اب وہ ان کو نہیں مانا گیا, پاکستان بنا دیا گیا. وہ سب کچھ میں نے لکھ لیا, اس میں نہیں جاؤں گی. مگر جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ روشن خیال تھے یا نہیں, روشن خیال تھے مگر وہ ایک فلسفر نہیں تھے, وہ ایک سیاستدان تھے. تو اس میں فرق ہے. تو یہ کتاب جو لکھی ہے یہ جی
تو جس طرح مطلب آپ نے آلریڈی کہا بھی کہ he was a politician. I was asking about Bacha Khan as well. بادشاہ خان بھی بہت, ان کو دیکھیے جو ان کا کانسیپٹ آف سروس, کمیونٹی سروس Yes, تھا, اس سے زیادہ روشن خیالی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ yes, لوگوں کی مدد کریں. خدائی خدمت گاروں نے جو کیا وہ تو مطلب کانسیپٹ, آئی مین ٹھیک ہے خاک سارز میں بھی تھوڑا بہت تھا, مگر خدائی خدمت گار نے تو بہت اس کو آگے کیا, تو بہت روشن yes, خیال. yes. اور ابھی And تک اے این پی جو بالکل ختم ہو گئی ہے آپ کے صوبے میں, مطلب ختم تو نہیں ہوگی مگر بہت اس کی محدود ہو گئی ہے, وہ روشن خیال ہی ہیں. definitely they are. سیاست Definitely they they are. are. Like میں کچھ دن پہلے مولانا خان زیب سے بات کر رہا تھا, and like I was just amazed like the way he was thinking, and as you said, like he was thinking from the standpoint of Islam. He was not arguing from the standpoint of the West Exactly. or تو something else. یہ تو خامخواہ تضاد پیدا کر دیا گیا ہے اسلام میں اور روشن خیالی میں, یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے. اینڈ جس طرح آپ نے کہا کہ میں جب سوچتا ہوں کہ پختونوں میں غنی خان ہے, پختونوں میں باچا خان ہے, اور اس کے بعد ہم میں جو یہ ایکسٹریمزم اور یہ سب کچھ چیزیں, شاید اٹس ناٹ بیکاز آف ریلیجن, اٹس ناٹ ایون بیکاز آف کلچر, اٹس بیکاز آف دا I lost you. پالیٹکس. ولی خان, ولی یہ یس, سب روشن خیال تھے, پڑھے لکھے, اور یہ کہنا کہ یہ غیر مذہبی تھے بالکل غلط بات ہے. تو مطلب روشن خیالی یہی ہے, روشن خیالی میں بہت وسعت ہے. یعنی کہ آپ صرف ایک بندے کو روشن خیال کہہ کے باقیوں کو, میں سمجھتی ہوں روشن خیالی ایک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ ہے. اسی لیے میں نے کتاب شروع کی ہے سورہ نور سے, کہ جو نور ہے وہ سب کے لیے ہے, جو چاہتا ہے اس کو اپنا لے. یس, اینڈ دیٹ از وائی لائک دا پوائنٹ واز کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے, اینڈ ایز یو سیڈ اٹس ناٹ بیکاز آف ریلیجن, اٹس ناٹ بیکاز ایون آف کلچر, اٹس آلسو لائک اٹس لارجلی بیکاز آف دا پالیٹکس. سیاست, اٹس بیکاز آف سیاست, اٹس بیکاز آف سیاست کہ ہماری سوچ کو محدود کر دیا گیا. اوکے, اور لاسٹ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہوں گا اف یو لائک. جب میں آپ کی کتاب پڑھ رہا تھا سید احمد خان کے بارے میں, تو میں اس کے بعد کچھ دوستوں سے ملا, اینڈ ناٹ دوست, وہ مجھ سے بڑے ہیں, اینڈ دے آر لائک آرڈینری ورکرز. اگر وہ 2 دن کام نہیں کرے تو شاید اپنے بچوں کو بھی کچھ نہ کھلا سکے. دے آر لائک جسٹ آرڈینری پیپل, اینڈ دے ور ٹاکنگ ود می اباؤٹ religion, and the points that they were raising were like definitely similar to the points that you had raised in your book. جس like they would say کہ اگر آپ ریلیجن کو پڑھ رہے ہو اور اس میں ایک سوال آ جائے تو that mean you need to doubt it, like you cannot accept a thing which can be questioned in religion. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے مذہب کے بارے میں پڑھنا ہے نا, اگر آپ مذہب کو انڈرسٹینڈ کرنے چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ایک بات کہنی ہوگی, وہ ہے لا الہ, لا الہ کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ کو یہ بات بھی بولنی چاہیے کہ آپ یہ تو بالکل صحیح ہے, یہ تو صحیح ہے کہ وہ یہی the negative affirmation کہ unless you say there is no God, repeatedly to say but God, you cannot affirm. So it is a negative affirmation. Yes, definitely. یہ تو اقبال اس کے بارے میں بہت کچھ لکھتے ہیں. Yes, like the point was کہ یہ عام لوگ تھے, یہ کوئی ایجوکیٹڈ پروفیسر لیکچرر نہیں, میں تو حیران ہوتی ہوں. میں بھی آپ کو کہانی سناتی ہوں. میں گئی ہوئی تھی لبرٹی مارکیٹ, بڑے سال ہوئے, تو وہاں پر میں شاپ کیپر سے بات کر رہی تھی اور کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں, تو حقوق العباد کی بات شروع ہوئی. یعنی کہ ان کو پتا تھا کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں کیا فرق ہے. یس, یعنی کہ ہم ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ حقوق العباد, اور یہی کہا گیا ہے کہ جب حقوق العباد اور حقوق اللہ میں تضاد ہو تو حقوق العباد کی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, کیونکہ انسان کمزور ہے, اللہ تو بہت طاقتور ہے. اور یعنی کہ وہ بات کر رہے تھے تو میں بڑی حیران ہوئی. I think ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو بہت زیادہ. Definitely, and like I think it's true. So thank you so much, Dr. Jalal. Thank you, Maz. But lovely talking to you. Thank you so much, Dr. Jalal. Thank you so much.